معزز شہریان کڑپا، السلام علیکم۔ جمعیت علماء ضلع کڑپا کے ذمہ دار اور ممبر حضرات کی یہ بیٹھک آج الماس پیٹ میں پیش آئے ہوئے واقعے کے ضمن میں ہو رہی ہے۔ آج الماس پیٹ میں کڑپا کے بہت سارے شہری جمع ہو کر مطالبہ کر رہے تھے کہ کئی سال پہلے کڑپا کی میونسپل کارپوریشن کی کونسل میں جو نام ٹیپو سلطان سرکل کے نام سے منظور ہو گیا تھا اس کو عمل میں لایا جائے اور اس سرکل کو باقاعدہ طور پر ٹیپو سلطان سرکل کے نام سے شہرت دی جائے۔ معزز شہریان وطن، یہاں رک کر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حضرت ٹیپو سلطان کی شخصیت کوئی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسی کوئی مذہبی شخصیت نہیں ہے، بلکہ حضرت ٹیپو سلطان بھی مہاتما گاندھی جی کی طرح ایک وفادار مجاہد آزادی ہیں، جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی۔ اگر ہم اس ضمن میں ہندوستان کی تاریخ کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ٹیپو سلطان، جنہیں شیر میسور کے نام سے جانا جاتا ہے، بر صغیر کی تاریخ کی وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے برٹشرز کے خلاف بے مثال مزاحمت کی۔ انہیں دنیا کا پہلا میزائل مین تسلیم کیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے جنگوں میں لوہے کے خول والے راکٹس کا استعمال کیا، جو اس عہد کی جدید ترین عسکری ٹیکنالوجی تھی۔ ٹیپو سلطان ایک باعمل مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ مذہبی رواداری کے علمبردار تھے۔ ان کی ریاست میں غیر مسلموں کو بھی مکمل آزادی حاصل تھی اور انہوں نے کئی مندروں کی سرپرستی بھی کی۔ ٹیپو سلطان آج بھی بر صغیر میں آزادی اور خودداری کی علامت ہیں۔ ان کی شہادت پر انگریز جنرل ہیرس کا یہ کہنا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اس حقیقت کی دلیل ہے کہ ٹیپو سلطان برٹشرز کے تسلط کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ تاریخی حقائق کے علاوہ سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ کا کڑپا کی سرزمین سے گہرا تعلق رہا ہے۔ اسی نسبت اور ان کی عظیم حب الوطنی اور قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مقامی مسلمانوں نے حکومت سے ٹیپو سلطان سرکل نام دینے کا مطالبہ کیا تھا، جس کو کڑپا میونسپل کارپوریشن کی کونسل نے باقاعدہ طور پر کئی سال پہلے غالباً 2023 میں ٹیپو سلطان سرکل کا نام منظور کر دیا تھا، مگر اس کو باقاعدہ طور پر نافذ نہیں کیا گیا تھا۔ علاقے کے عوام طویل عرصے سے اس منظور شدہ فیصلے پر عمل درآمد کا مطالبہ کر رہے تھے، اور آج جو ٹیپو سلطان سرکل کے پاس علاقے کے مسلمان اور کڑپا کے شہری جو جمع ہوئے تھے، اسی بات کو دہرا رہے تھے، اپنے اسی مطالبے اور اپنی اسی درخواست کو دہرا رہے تھے کہ جو نام میونسپل کارپوریشن کی کونسل میں منظور ہو چکا ہے اس کو نافذ کر دیا جائے۔ اگر حکومت کے اس آئینی فیصلے کا احترام کیا جاتا تو کوئی تنازع پیدا نہ ہوتا، مگر کچھ شرپسند عناصر کی جانب سے بلا وجہ مخالفت نے ماحول میں تناؤ پیدا کر دیا۔ اسی کشیدگی کے دوران پولیس کی جانب سے کیے گئے لاٹھی چارج میں اپنے حق کا مطالبہ کرنے والے کئی بے گناہ مسلمان شدید زخمی ہوئے ہیں۔ آج کا یہ اجلاس اس ظلم و زیادتی کی پرزور مذمت کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ نہتے شہریوں پر تشدد کرنے والے اہلکاروں کو فوری معطل کیا جائے، متاثرین کو انصاف فراہم کیا جائے اور گرفتار شدہ افراد کو فی الفور رہا کیا جائے تاکہ علاقے میں امن و امان بحال ہو سکے۔ ضلعی کلکٹر اور ایس پی صاحب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے
کہ وہ مخالفین کو قانون کی بالادستی سمجھائیں اور کارپوریشن سے منظور شدہ نام ٹیپو سلطان سرکل کو باقاعدہ طور پر نافذ کریں۔ جمعیت علماء کڑپا آندھرا پردیش کا یہ اجلاس سی ایم چندرا بابو صاحب سے مطالبہ کرتا ہے اس معاملے میں فوری دخل دیتے ہوئے اس تناؤ کو ختم کریں اور اپنے وعدے کے مطابق اس مسئلے کو جلد از جلد سلجھائیں۔ ہمارا یہ اجلاس مقامی ایم ایل اے محترمہ ریڈپا مادھوا ریڈی صاحبہ اور پولیٹ بیورو ممبر جناب آر سرینواسلو صاحب سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس حساس معاملے میں فوری مداخلت کریں اور اس مسئلے میں دلچسپی دکھاتے ہوئے اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ ہم اپنے تمام شہریوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ حکومت کے فیصلے کا احترام کریں اور علاقے میں امن، رواداری اور بھائی چارے کی فضا کو برقرار رکھیں۔ جے بھارت، جے ہند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا یہ اجلاس جمعیت علماء ضلع کڑپا کے طرف سے منعقد ہوا ہے، اور یہ ہمارا اجلاس اس انعقاد کا مقصد ہے کہ آج کڑپے میں جو الماس پیٹ کے پاس جو سرکل ہے، اس سرکل کے پاس جو تشدد ہوا ہے اور نوجوانوں پر جو ظلم ہوا ہے، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے اور اس کو کنڈم کرنے کے تعلق سے ہمارا اجلاس ہوا ہے۔ اور الحمدللہ یہ ہمارا کڑپا شہر کئی سالوں سے اور کئی زمانے سے مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان الحمدللہ محبت قائم تھی، اور کئی زمانے سے بھائی چارگی اور محبت برابر جاری اور ساری رہی۔ لیکن صرف سرکل کے ایک نام کی بنیاد پر جو نام حکومت تجویز کر دی گئی ہے اور حکومت کی طرف سے تعین ہو چکا ہے، اور پچھلے الیکشن کے پروگرام میں بھی ہمارے سی ایم صاحب چندرا بابو نائیڈو صاحب اس کی تعین کر دیے ہیں، تو سرکل کا نام ٹیپو سلطان کے نام سے جو تعین ہو گیا ہے، اس تعین کو اب تک عمل میں کیوں نہیں لایا گیا، اس کا مطالبہ کرنے کے لیے پرامن طریقے سے ہمارے ساتھی وہاں بالکل امن کے طریقے سے حاضر ہوئے تھے۔ لیکن مخالفین، چند شریر پسند مخالفین جو وہاں پہنچ کر بھڑکاؤ کر کے اور شرارت پسند کر کے وہاں ایک بالکل تشدد کا ماحول پیدا کر دیے ہیں، اس میں ہمارے جو یہاں کے پولیس آفیسران حضرات ہیں، یہ دونوں طبقات کو صحیح طریقے سے سمجھوتا کرا کے اور یہاں تشدد کو بغیر لاٹھی چارج کے بند کرانے کی طرف مکمل طور پر وہ طاقت رکھنا چاہیے، اور مکمل طور پر بغیر لاٹھی چارج کے کسی بھی طریقے سے اس کو بند کرانے کی کوشش کرنا چاہیے تھا۔ لیکن سو جو ہوا وہ ہوا، اور لیکن یہ اس طریقے سے جو مار پیٹ ہوئی ہے اور جس میں کئی نوجوان زخمی ہوئے ہیں اور کئی نوجوان بری طریقے سے مارے اور پیٹے گئے ہیں، اور یہ بڑی بری بات ہے اور یہ بڑا برا عمل ہے اور یہ بڑا برا واقعہ پیش آیا ہے۔ ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں، اور پورے شہر کڑپا کے جو عوام ہیں، جو مسلمان ہیں اور جو ہمارے بھائی ہیں، کڑپا شہری ہیں، اس واقعے سے بڑے بالکل غم زدہ ہیں اور بڑے مفکر ہیں، اور اس پر بڑے پیمانے پر لوگوں کے اندر غم اور رنج کا بالکل بڑے پیمانے پر غم اور رنج پایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا میں ہمارے ایم ایل اے صاحبہ سے جمعیت کے پلیٹ فارم سے بحیثیت سیکریٹری درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس کڑپا شہر کے امن کو برقرار رکھیں، اور ہمارے اس کڑپا شہر میں جو محبت اور بھائی چارگی ہمارے اور غیروں میں پائی جاتی تھی، اس کو برقرار رکھنے کے لیے دونوں گروپوں میں صحیح طریقے سے سمجھوتا کرا کے حکومت کی طرف سے جو نام طے ہو چکا تھا، اس نام کو برقرار رکھنے کے لیے آپ بھرپور کوشش کریں گے تو یہ ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی فائدے کی چیز ہوگی۔ اور اس میں اور اس نام کی تبدیل کرنے کے تعلق سے اور اس میں فتنہ برپا کرنے کے تعلق سے مخالفین میں سے جو لوگ آگے آ رہے ہیں،
उनको सही तरीके से सबक सिखाने के लिए और समझाने के लिए हमारे एमएलए साहिबा रेड्डप्पा गारी माधवी रेड्डी और उनके जो शौहर हैं श्रीनिवासुलु रेड्डी साहब, इन दोनों से मैं दरख्वास्त करता हूं कि कड़बा शहर के अंदर अमन और सलामती को बरकरार रखें। ये हमारे लिए भी और बहैसियत हुकूमत आपके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। और इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ भी करें, अल्लाह ताला हमारे इस शहर को अमन का और सलामती का शहर बनाए और इस तरह के तशद्दुद को ख़त्म फरमाए। ఈ ప్రకటన జమియత్ ఉలమా హింద్ ఆంధ్ర రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మౌలానా డాక్టర్ హాజీ అబ్దుల్ మాజిద్ గారి మార్గదర్శకత్వంలో విడుదల చేయబడుతున్నది. జమియత్ ఉలమా హింద్ కడప జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈరోజు కడప అల్మాస్పేటలో జరిగిన సంఘటనను జమియత్ ఉలమా హింద్ కడప జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ తరఫున తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. ప్రభుత్వం ఇప్పటికే గత సంవత్సరంలో ఆ సర్కిల్ పేరును అధికారికంగా ఆమోదించిన నేపథ్యంలో ఆ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ జరిగిన నిరసనల్లో చోటు చేసుకున్న హింసాత్మక ఘటనలు బాధాకరమైనవి. ఈ సందర్భంగా నిరసనల సమయంలో జరిగిన హింసను మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. ఈ ఘటనల్లో అనేక మంది తీవ్రంగా గాయపడినట్లు తెలిసి మాకు తీవ్రంగా విచారం కలిగింది. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలను చట్టపరమైన మరియు శాంతియుత మార్గాల ద్వారా వ్యక్తపరచడం అవసరం. ప్రజల్లో భయం, ఉద్రిక్తతలు మరియు సామాజిక విభేదాలకు దారి తీసే హింసాత్మక చర్యలను ప్రతి ఒక్కరూ దూరంగా ఉంచాలని మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. ఇలాంటి సున్నితమైన అంశాలను అధికారులు నిష్పక్షపాతంగా, సహనంతో మరియు సమాన దృష్టితో పరిష్కరించాలని మేము కోరుతున్నాము. అదే సమయంలో కడప ప్రజలందరూ శాంతి, సౌభ్రాతృత్వం మరియు పరస్పర గౌరవాన్ని కాపాడాలని, ప్రభుత్వ నిర్ణయాలను గౌరవిస్తూ సామాజిక ఐక్యతను పరిరక్షించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. నిరసనల సందర్భంగా అదుపులో తీసుకున్న అమాయక ప్రజలను వెంటనే విడుదల చేయాలని మేము ప్రభుత్వాన్ని మరియు పోలీసు అధికారులను కోరుతున్నాము. వివిధ మతాలు, వర్గాల మధ్య ఐక్యతకు కడప ఎప్పటి నుంచో ప్రతీకంగా నిలిచింది. ఆ స్ఫూర్తిని కాపాడుతూ ప్రతి సమస్యను సంభాషణ మరియు శాంతియుత మార్గాల ద్వారానే పరిష్కరించుకుందాం. ఈ సంఘటనపై నిష్పక్షపాత విచారణ జరిపి న్యాయం జరిగేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని జమియత్ ఉలమా హింద్ కడప జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ తరఫున మేము కోరుచున్నాం. శాంతి, న్యాయం మరియు సామాజిక ఐక్యత పరిరక్షణ కొరకు విడుదల చేయబడిన ప్రకటన.